کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ راستے میں چلنے والا ہو۔ عام طور سے پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کو خیال کیا جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے پڑوسیوں کا دائرہ 40 گھر تک فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 40 گھروں تک کا خیال رکھنا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن فرمایا لکھا ہے کہ جس کا گھر کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو، جس کا گھر آپ کے زیادہ قریب ہو، اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گوشت بناؤ تو اس کا شوربے کو، اس کے سالن کو بڑھا لو اور اپنے پڑوس میں پہنچاؤ، تاکہ اس کے پڑوس میں رہنے والے وہ معصوم بچے، وہ اس کے بچے بھی آپ کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ اور اگر کوئی فروٹ گھر میں لے کر آتے ہیں تو وہ ان کے گھر بھی پہنچا دو۔ اور فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ان کو کھلانے کی وسعت نہیں رکھتے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو ان پھلوں کو لفافے میں لپیٹ کر لاؤ، اور جب وہ چھلکے باہر ڈالو تو ان کے لفافے میں پیکنگ کر کے پردے سے ڈالا جائے، تاکہ پڑوس کے بچے دیکھ کر افسوس نہ کرے۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بار بار آ کر وصیت فرماتے تھے پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے بارے میں، تو مجھے ڈر ہوا، میں گمان کرنے لگا کہیں ان کا وفات کے بعد ان کا وراثت میں حصہ نہ ہو جائے، یعنی ان کو وارث بنا دیا جائے۔ اتنا بار بار جبرائیل علیہ السلام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق کو، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھائی کہ واللہ، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس کے شرارتوں سے اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے؟ تو یہ کتنی گہری بات آپ نے فرمائی۔ تو ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہے کہ جو عبادات میں دین ہے وہ 25% ہے، اور جو باہر ہے معاشرے میں، اخلاقیات میں، اور وہ 75% دین ہے۔ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے پڑوس میں، چاہے وہ ہندو بھائی ہیں، چاہے وہ مسلمان بھائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پڑوس کے 3 حقوق ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کا 1 حق ہے، دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہے، تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے 3 حق ہے۔ فرمایا کہ پہلا حق اس کا ہے کہ جس کا پڑوس میں غیر مسلم بھائی کا گھر ہے، تو اس کا 1 حق ہے، یعنی اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ وہ پڑوسی ہے لیکن وہ قرابت دار نہیں ہے، نہ رشتہ دار ہے اور نہ اسلامی ہے، مسلمان ہے۔ دوسرا پڑوسی کا 2 حق اس کے ہیں کہ مسلمان کا گھر ہے تو ایک تو پڑوس ہونے کا حق، اور دوسرا مسلمان ہونے کا، اور
تین حق اس کے ہیں کہ جو مسلمان بھی ہو اور پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، اس کے تین حق ہیں، ایک پڑوس ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا اور ایک رشتہ دار ہونے کا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں شوروا گوشت کی سبزی بناؤ تو اس کو اپنے سبزی کو بڑھا لو تاکہ اپنے پڑوس میں رہنے والوں کے گھر بھی پہنچا دو اور ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کر لو۔ اس وقت میں بقرعید کی آمد ہے، اگر آپ حضرات کسی کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں تو 4 بوٹی نہیں بھیجنا، کم از کم اتنا ضرور بھیج دینا کہ جس سے ایک ٹائم کا کھانا وہ چین سکون اطمینان کے ساتھ کھا لے اور ان کو ملال نہ ہو، ان کو افسوس نہ ہو، وہ خوشی میں شامل ہو جائے۔ ان کا خوش ہونا، غریب کا خوش کرنا میرے رب کا خوش کرنا ہے، اور اپنی قربانی کو اخلاص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ